السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو بہت امیزنگ ویڈیو ہے۔ ایک ہندو بچہ پنڈت سے پوچھتا ہے کہ بھگوان نے انسان کو کیوں پیدا کیا، تو پنڈت لاجواب ہو گیا۔ دوستو آئیے پنڈت نے کیا جواب دیا اور اسی بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بہت بہترین سا بیان ہے۔ تو دوستو ویڈیو کو مس نہ کرے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ کو سب کچھ صحیح سمجھ آ سکے۔ اور ہاں دوستو ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ لاڈے لاڈے گلو جی لاڈھے ڈالے بولو وہ بھگوان انسان کو کیوں مراتے ہیں؟ کیا بھگوان انسان کو کیوں مراتے ہیں؟ بھگوان انسان کو کیوں بناتے ہیں؟ بھگوان انسان کو اس لیے بناتے ہیں تاکہ انسان سنسار میں آ کے ہنس سکے، کھیل سکے، آنند سے رہ سکے۔ ہم سب انسانوں کے آنند کے لیے بھگوان نے انسان بنائے کہ آپ آنند سے رہو۔ کئی غیر مسلمان مجھ سے کہتے ہیں کہ ذاکر خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ خدا اتنا مہان ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ کو اس پہ اعتراض کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر مثال کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا، خدا سب کچھ کر سکتا، اور اگر خدا انسان بنتا ہے، جب خدا انسان بنے گا تو وہ خدا نہیں رہے گا، کیونکہ خدا اور انسان کی صفات بالکل الگ ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ خدا لا فانی ہے، انسان فانی ہے۔ آپ یہ اگر کہیں گے کہ خدا انسان بن گیا تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ خدا نہیں رہا، انسان بن گیا۔ لیکن یہ کہیں گے کہ خدا انسان بن کے بھی خدا ہے، گاڈ مین، یہ بالکل غلط چیز ہے، کیونکہ انسان اور خدا کی صفات بالکل اپوزٹ ہے۔ خدا لا فانی ہے، انسان فانی ہے۔ آپ اگر یہ کہیں گے ایک ایسا شخص ہے جو فانی بھی ہے اور لا فانی بھی ہے، یہ بنا معنی الفاظ ہے۔ ادھر وہ شخص فانی ہے یا لا فانی ہے۔ لا فانی اور فانی دونوں ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کی شروعات نہیں، انسان کی شروعات ہے۔ آپ کہیں گے ایسا شخص ہے جس کی شروعات بھی ہے اور شروعات نہیں بھی، یہ لامعنی الفاظ ہے۔ خدا کا انت نہیں، انسان کا انت ہے۔ آپ کہیں گے گاڈ مین ہے، ایک خدا انسان ہے جس کا انت بھی نہیں اور انت بھی ہے، یہ لامعنی الفاظ ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، کھانا کھانے کی ضرورت ہے، خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں۔ لکھا ہے سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو کھلاتا ہے اور اسے کھانے کی ضرورت نہیں۔ He feeds everyone but does not require to be fed۔ انسان کو آرام کی ضرورت ہے، انسان کو نیند کی ضرورت ہے، خدا کو آرام کی ضرورت نہیں، خدا کو نیند کی ضرورت نہیں۔ لکھا ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں، آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ مالک ہے سارے چیزوں کا جو آسمان اور دھرتی پہ ہے۔ اسے آرام کی ضرورت نہیں، نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر خدا انسان بنتا ہے تو وہ خدا نہیں رہتا۔ آپ کہیں گے خدا انسان، گاڈ مین، یہ کانٹرڈکٹنگ ہے۔ اور اگر خدا انسان بن جاتا ہے اور خدا ہی دے دیتا ہے، اپنا جو خدا کا پاور گیو اپ کرتا ہے، تو ایسے انسان کی عبادت کرنے کی ضرورت کیا جو آپ اور میرے جیسا ہے؟ اگر پھر آپ کہیں گے یہ انسان پھر سے خدا بن جاتا ہے، اگر انسان خدا بن سکتا ہے تو آپ اور ہم بھی خدا بن جائیں گے۔ تو یہ کہنا کہ خدا انسان بنتا ہے بالکل لامعنی الفاظ ہے، خدا انسان بن ہی نہیں سکتا۔ وہی طرز پہ ان دا سیم آرگیومنٹ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، اگر میں مثال کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے،
تو خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے، لیکن جھوٹ بولنا خدا کی صفت میں سے نہیں ہے۔ خدا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اگر خدا جھوٹ بولے گا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا۔ اگر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا ناانصافی بھی کر سکتا ہے، لیکن ناانصافی کرنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑی بھی ناانصافی نہیں کر سکتے۔ اگر خدا ناانصافی کرے گا تو خدا ہی نہیں رہے گا۔ اگر میں آپ کی بات مان لوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو خدا غلطی بھی کر سکتا ہے، لیکن غلطی کرنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتے۔ اگر خدا نے غلطی کیا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا۔ اگر میں مان لوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا بھول بھی سکتا ہے، لیکن بھولنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے۔ لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہیں بھولتا۔ اگر خدا نے بھولا تو وہ خدا ہی نہیں رہا۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب چیزوں پہ قادر ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب چیزوں پہ قادر ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ بروج میں سورہ نمبر 85 آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی غلط چیز نہیں چاہیں گا جو اس کی صفات کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں چاہیں گا کہ میں جھوٹ بولوں، کہ میں غلطی کروں، کہ میں بھول جاؤں، کیا میں انسان بنوں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا کبھی بھی انسان نہیں بنے گا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کے معلومات میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ پنڈت نے اس بچے کا کیا جواب دیا کہ انسان اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا، اور یہ بھی دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک ہندو کا کیسا جواب دیا۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے جب انسان اس دنیا میں بھیجا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور ہاں دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ اس دنیا میں آ کر اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی اطاعت کرے اور اپنے آخرت کے لیے محنت کرے، کوشش کرے۔ لیکن افسوس کی بات ہے لوگوں نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو سجانے کی کوشش کی ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب لوگوں کو ہدایت کرے تاکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہاں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔